بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم جو پروننسیشن ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس بیسیکلی دو طرح کی آوازیں ہوتی ہیں. ایک اسے ہم کانسوننٹ ساؤنڈ کہتے ہیں اور دوسری واول ساؤنڈ. اصل میں ان دونوں ساؤنڈز کی کمبینیشن سے ہی ورڈز بنتے ہیں. انگلش میں واول ساؤنڈز جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں وہ تقریباً 20 ہیں اور جو کانسوننٹ ساؤنڈز ہیں وہ 24 ہیں. جو کانسوننٹ ساؤنڈ ہے بہت ایزی ہے ان کو سمجھنا. ان کی ٹرانسکرپشن عام ABC کے الفابیٹ جیسی ہی ہے. بات یہ ہے کہ ایک نظام ساؤنڈز کا ان کو ڈسکرائب کرنے کا انٹرنیشنلی ایوالو ہوا ہے, اس کو ترتیب دیا گیا ہوا ہے کافی عرصہ پہلے سے. وہ کہلاتا ہے IPA. یہ آپ کے سامنے جو ایک فائل کھلی ہوئی ہے, یہ اس میں آپ کو IPA یعنی کہ انٹرنیشنل فونیٹک الفابیٹ. یہ الفابیٹ ایسے الفابیٹ ہیں جن میں دنیا کی تمام زبانیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ کانسوننٹس, یہ جو ساؤنڈز ہیں یہ نظر آ رہی ہوں گی آپ کو, اور اس میں مختلف طرح کی ہوتی ہیں. ان ساؤنڈز کی ڈسکرپشن بھی ڈفرینٹ ہے, ہم ان کا ذکر ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. یہ واول ساؤنڈ آ رہی ہیں آپ کے سامنے. واول ساؤنڈز میں لانگ واولز ہیں, شارٹ واولز ہیں اور ڈفتھانگز ہیں, یعنی کہ جس میں کہ دو واولز کی آوازیں مل کے جب آتی ہیں ان کو ہم ڈفتھانگز کہتے ہیں. ڈف کے ویسے ڈائی کے میں دو ہوتے ہیں, تھانگز میننگ آوازیں, دو طرح کی آوازیں, دو آوازیں مل کے جب آتی ہیں دے آر کالڈ ڈفتھانگز. کانسوننٹ ساؤنڈز میں ہمارے پاس سب سے پہلے اگر دیکھتے ہیں ہم فرکشن کانسوننٹس کے نام سے یہ آوازیں ہیں. یہ 9 ہیں تقریباً. یہ ہے ف ساؤنڈ, ف اس طرح ہم بولتے ہیں, اور یہ و ساؤنڈ ہے. و اور ف ان دونوں کا ڈفرنس ہمیں کیسے معلوم ہوگا یہ دیکھیے گا. میں آپ کے لیے ایک سافٹ ویئر ہے جو کہ انسٹال ہوا ہوا ہے, اس کو میں پلے کرتا ہوں, اس سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ان دونوں ساؤنڈز کو ہم کیسے الگ سے پروناؤنس کرتے ہیں. آپ کے سامنے یہ دو طرح کی ونڈوز جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک وہ جس میں کہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے کسی ساؤنڈ کو ہم جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں, اور یہ عام انداز میں جو بولنے والا جو ہے اس کے منہ کی حالت, یہ ہونٹوں کی حالت کیسی ہوتی ہے, وہ کیسے اس کو ادا کیا جاتا ہے, یہ اس میں دکھایا جائے گا. ہم جی اس میں سے سٹارٹ کرتے ہیں ف, جو کہ بیسیکلی آپ نے دیکھا کہ کچھ ساؤنڈز ہیں اس کا ہم دیکھتے ہیں. یہ ایک ف ساؤنڈ ہے. دیکھنا یہ کہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں یہ جو نچلے ہونٹ ہیں یہ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں, تو یہ ف کی آواز جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے. اور یہاں یہ دیکھیے کہ جس جگہ پہ جو آپ کو چھوٹی سی لائن دکھائی دے رہی ہے یہ ووکل کارڈز ہیں, یعنی کہ گلا ہے انسان کا, جو کہ دو حصے ایسے ہوتے ہیں گلے میں جو کہ وائبریٹ, یعنی کہ ان میں ارتعاش آتا ہے اور وہ آواز پیدا ہوتی ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اس کو ہم جب بولتے ہیں عام لہجے میں تو وہ کیسا ادائیگی ہوگی. یہ دیکھیے, یعنی کہ نچلے ہونٹ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہیں. یہ دیکھیے پھر سے جی. اب اس کے بعد جو اگلی آواز ہے وہ ہے و کی. اب اس میں آپ جب اس کو بولیں گے کہ جو و کی جو آواز ہے وہ کیسے بولی جاتی تو آپ کو واضح طور پر ڈفرنس معلوم ہوگا. یہ دیکھیے گا, اس میں یہ نچلا ہونٹ اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ تو ہو رہا ہے, یہ تو صورت بالکل ویسی ہی ہے جیسے کہ ف کی آواز کے ساتھ تھی. لیکن اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ووکل کارڈز ہیں ان میں وائبریشن آتی ہے. یہ دیکھیے پھر سے جی. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو نچلے ہونٹ ہیں اوپر والے دانتوں سے ٹچ ہوتے ہیں, اور یہاں یہ جو گلا ہے یہاں پر ووکل کارڈز وائبریٹ کرتے ہیں, اور اس طرح سے ان کی وائبریشن سے ایک وائسڈ ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے. یاد رکھیے انگلش میں دو طرح کی آوازیں ہیں,
ایک ہے انوائسڈ ساؤنڈ اور دوسری ہے وائسڈ ساؤنڈ. انوائسڈ ساؤنڈ جو آپ نے دیکھی سب سے پہلے وہ و تھی. اس میں آپ دیکھیں یہ ف ساؤنڈ میں جب ہم فے کی آواز جیسے ہم بولتے ہیں، جب ہم اس کو پروڈیوس کرتے ہیں تو نچلا ہونٹ اوپر والے دانت کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے، لیکن گلے کی جو ووکل کارڈز ہیں وہ وائبریٹ نہیں کرتے. یاد رکھیے جس آواز کے پروڈیوس کرنے میں ہمارے گلے کے ووکل کارڈز وائبریٹ کرتے ہیں وہ وائسڈ ساؤنڈ ہوتی ہے، اور جس میں یہ ووکل کارڈز وائبریٹ نہیں کرتے ان کو ہم ان وائسڈ ساؤنڈ کہتے ہیں. یہ ف کی آواز ہے. لیکن اسی کے ساتھ آپ اگر و کی ساؤنڈ دیکھیں تو یہ و کی آواز جو ہے جب ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو یہاں پر یہ ووکل کارڈز ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں. اس و کی ساؤنڈ کو پروڈیوس کرنے کے لیے بھی بالکل وہی انداز ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ و کی جب آواز ہے جب ہم پروڈیوس کرتے ہیں تو ووکل کارڈز وائبریٹ کریں گے. اصل میں آپ کو اس وقت بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بہت ہی مشکل آواز ہے، وہ ہے ژ ساؤنڈ، جو کہ میجرمنٹ میں یا پلیجر میں استعمال ہوتی ہے. اصل میں استعمال اس کا ہمیں سیکھنا ہے. سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ ژ ساؤنڈ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے. یہ زبان کا اگلا حصہ دیکھیے ٹچ اوپر ہو رہا ہے، اور یہ تالو کے ساتھ دانتوں کے پیچھے جو اونچا ابھار ہوتا ہے اس کے ساتھ یا اس کے قریب جا کے ٹچ کرتا ہے تالو کے ساتھ، اور یہ آواز پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ جو ووکل کارڈز ہیں یہ وائبریٹ کرتے ہیں، لہذا ژ ساؤنڈ جو ہے یہ وائسڈ ساؤنڈ ہے، یعنی جس میں کہ یہ ووکل کارڈز وائبریٹ کریں گے. اب دوبارہ سے دیکھیں گے کہ کیسے پروڈیوس ہوگا. پھر دیکھیے اور اس کو ہم عام زندگی میں کیسے بولتے ہیں، ژ یعنی کہ ہونٹوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں اور ژ یعنی کہ کھول دیتے ہیں اسی طریقے سے، اور ژ ساؤنڈ یعنی کہ زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو یا اس کو تھوڑا سا جو پچھلا حصہ اس کو موٹا کر ایک ساؤنڈ کا سسٹم ہے اوپن ہوگا. ہم وہی چیز یہاں پر دیکھنا چاہیں گے کہ کیسے یہ آتی ہے. جی یہ سسٹم آپ کے سامنے اوپن ہو رہا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس یہ ہم جی یہ ہے جی ہم اب ساؤنڈز ہمارے سامنے آپ اوپن ہو جائیں گی کہ ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ساؤنڈز ہیں جو کہ ان کو فالو کرتی ہیں. ایبیجان، ایبیجان، یہ یہاں پر ساؤنڈز یعنی کہ وہ ورڈز ہیں، اور اس طرف ان کی ساؤنڈ کیسے پروڈیوس کی جاتی ہے یہ سارا سارا آپ کو بتایا جائے گا کلیئرلی. یہ ڈکشنری بہت اچھی ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے آپ کو. آپ کو جب آپ یہ ڈکشنری یوز کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں ان کی آئی پی اے بہت کلیئرلی لکھی ہوئی ہے. ویسے تو تمام الیکٹرانک ڈکشنریز ہیں ایسی ہیں جس میں کہ ان کے ورڈ کے ساتھ ساتھ ان کی آئی پی اے، ان کے پارٹ آف اسپیچ، ہر چیز مینشن ہے وہاں پر.